بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المائیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: معرفت آل محمد براءۃ من النار وحب آل محمد جواز علی الصراط والولایۃ لآل محمد امان من العذاب. مومنین کرام، حقوق اہل بیت کے حوالے سے آپ کے خدمت میں کچھ عرائض پیش کر رہے تھے. ائمہ کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق، اس کی ادائیگی کے بغیر اور اس حق کو سمجھے بغیر انسان کے لیے نجات ممکن نہیں ہے، اور اس حق کی ادائیگی کے بغیر خدا کی رضا ممکن نہیں ہے، اور اس انسان کے لیے دنیا میں کامیابی ممکن نہیں ہے، آخرت میں نجات ممکن نہیں ہے. اس اہم ترین اور ضروری ترین حق کا نام حق معرفت ہے. تمام مسلمانوں پر بلکہ تمام انسانوں پر ضروری اور لازمی ہے وہ اپنی توانائی کے مطابق، اپنی بساط اور اپنی حیثیت کے مطابق اہل بیت کی معرفت حاصل کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے وہ جائیگاہ اہل بیت، مقام اہل بیت، فضیلت اہل بیت، عظمت اہل بیت کو پہچاننے کی کوشش کرے. حقیقت میں تمام مسلمانوں کے لیے اساسی اور بنیادی طور پر 3 معرفتیں ضروری ہے، اور یہی 3 معرفتیں حقیقتاً دین کی اساس اور دین کی بنیاد ہے. سب سے پہلی معرفت خود خدا کی معرفت ہے. خدا شناسی، خدا کی عظمت و کبریائی، خدا کی توحید، خدا کی خالقیت اور مالکیت، خدا کی معرفت حاصل کرنا یہ دین کی اساس ہے اور دین کی بنیاد ہے. سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے، دین کی ابتدا اور آغاز یا دین کی بنیاد جو ہے وہ معرفت پروردگار ہے. لہٰذا سب سے پہلی معرفت جو ہم تمام مسلمانوں پر، تمام مومنین پر ضروری اور لازمی ہے وہ خدا شناسی ہے اور خدا کی معرفت. اور دوسری معرفت انبیاء کی معرفت اور خدا کے بھیجے ہوئے عظیم ہستیوں کی معرفت، نبیوں کی معرفت، بالاخص سرور کائنات رحمت للعالمین ختمی مرتبت کی معرفت وہ دین کے اساس اور دین کی بنیاد ہے. اور پیغمبر کی معرفت کے بغیر نہ کوئی کامیاب ہو گیا ہے، نہ کوئی کامیاب ہوں گے. لہٰذا انسان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ خدا کی معرفت کے بعد رسول اللہ کی معرفت ہے. اور تیسری معرفت جو
تمام انسانوں پر، تمام مسلمانوں پر، تمام مومنین پر لازم اور ضروری ہے وہ اہل بیت شناسی ہے، اہل بیت کی معرفت ہے۔ چنانچہ ایک دعا جو کہ حضرت صادق آل محمد نے دعائے معرفت کے نام سے تعلیم دی ہے، جناب زرارہ جو کہ امام صادق کے بزرگ صحابیوں میں سے ہے، جناب زرارہ کو زمان غیبت میں اس دعا کی پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور یہ دعا جو ہے وہ دعائے معرفت کے نام پر حضرت زرارہ کو تعلیم دی۔ جناب شیخ صدوق کی کتاب ہے اکمال الدین و تمام النعمہ، اس کتاب میں زمان غیبت کے وظائف اور ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ زمان غیبت میں اگر کوئی شخص چاہتا ہے عاقبت بخیر ہو جائے، کامیاب ہو جائے اور امام زمانہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور ان کی معرفت پر دنیا سے چلا جائے، تو اس دعائے معرفت کا پڑھنا اور اس کا ورد کرنا، ہمیشہ اس دعا کی جو ہے وہ تلاوت کرنا ضروری ہے۔ جناب امام صادق نے حضرت زرارہ سے فرمایا، جناب زرارہ سے، کہ اگر زمان غیبت کو آپ درک کریں تو وہ انتہائی شدید امتحان کا دور ہے، شدید امتحان کا زمانہ ہے، اور زمان غیبت میں بہت کم لوگ ہوں گے جو عقیدہ غیبت امام زمانہ پر باقی ہوں گے، ورنہ کچھ لوگ معاذ اللہ کہیں گے کہ وہ ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ کہیں گے دنیا سے چلے گئے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ وہ دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، ابھی اسی دنیا میں موجود ہے، اور انہی کی طفیل دنیا جو ہے قائم اور دائم ہے، قائم اور باقی ہے۔ لہٰذا عقیدہ امام زمانہ پر بہت کم لوگ ہوں گے۔ پھر مولا نے فرمایا، جناب زرارہ نے امام سے عرض کیا کہ اگر ہم زمان غیبت میں عقیدہ امام زمانہ کو محکم اور مضبوط کریں تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ تو مولا نے فرمایا کہ دعائے معرفت کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ اس دعائے معرفت میں 3 معرفتوں کا خدا سے تقاضا کیا گیا ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں دعا کی گئی ہے کہ 3 معرفتیں حاصل ہو۔ حقیقت میں یہی 3 معرفتیں دین کی اساس اور دین کی بنیاد ہے۔ فرمایا، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ دیکھیں واضح لفظوں میں 3 معرفتیں جو ہے وہ معصوم نے ہر انسان کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی معرفت، اللہم عرفنی نفسک، خدایا مجھے اپنی معرفت کرا دے، اپنی عظمتوں کی، کبریائی کی، بزرگی کی مجھے معرفت عطا فرما۔ لہذا سب سے پہلی معرفت جو ضروری اور لازمی ہے وہ خدا شناسی ہے، خدا کی معرفت ہے، اور بار بار یہ پڑھتے رہے، اللہم عرفنی نفسک، خدایا مجھے اپنی معرفت عطا کر۔ اور دوسری معرفت، اللہم عرفنی رسولک، خدایا اپنے رسول کی معرفت مجھے عطا کر، فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اگر تو نے رسول کی اگر مجھے معرفت عطا نہیں کی تو تیری حجت کی معرفت مجھے حاصل نہیں ہو سکے گی۔ یعنی رسول کی معرفت پر موقوف ہے حجت کی معرفت۔ فرمایا رسول کی معرفت مجھے عطا کر، فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اگر رسول کی معرفت مجھے عطا نہیں کی تو مجھے تیری حجت کی معرفت جو حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تیسری معرفت، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، خدایا پروردگار مجھے اپنی حجت کی، اس حجت کی معرفت عطا کر جس کی وجہ سے زمین و زمان اور کل کائنات جو ہے نا وہ باقی ہے، اور وہی رمز کائنات ہے، وہی روح کائنات ہے، پوری کائنات کی جان وہی ہستی ہے، اس حجت کی مجھے معرفت عطا کر۔ فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اگر مجھے حجت کی معرفت اگر عطا نہ ہو، حجت کی معرفت اگر میرے دل میں نہ ہو تو پھر میں نے دین کو نہیں سمجھا اور میں دین سے گمراہ ہوں اور پھر میں بے دین انسان ہوں۔ لہٰذا معرفت حجت مساوی ہے، برابر ہے دین کی معرفت سے۔ اگر اس نے حجت کو پہچان لیا ہے، حجت کی معرفت اس نے حاصل کر لیا ہے تو وہ دین شناس انسان ہے، وہ دیندار انسان ہے، اس کی دل میں دین کی معرفت موجود ہے۔ اگر اس کی دل میں حجت کی اگر معرفت نہیں ہے، فإن لم تعرفنی حجتک، اگر حجت کی اگر مجھے معرفت عطا نہ ہو تو ضللت عن دینی، تو وہ دین سے گمراہ ہے، وہ بے دین انسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ سنی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ صحیح السند اور مستند اور معتبر روایت ہے، اور تمام علماء فریقین نے اس روایت کی صحت کے اوپر اور اس روایت کا مستند ہونے کے اوپر سب کا جو ہے وہ اجماع ہے،
سرور کائنات نے ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، من مات، کوئی بھی انسان مر جائے کسی بھی زمانے میں، ولم یعرف امام زمانہ، وہ مرنے والا زمانے کی حجت کی اگر وہ معرفت نہیں رکھتا ہے، من ماتا، کوئی بھی مرے، وہ عالم ہو، وہ جاہل ہو، وہ کسی بھی دنیا میں رہنے والا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، کوئی بھی انسان ہو، زمانے کی بڑی عظیم شخصیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی دل میں حجت کی اگر معرفت نہیں ہے، مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ جہالت کی موت اور جاہلیت کی موت جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ لہٰذا وہ موت جو جہالیت کی موت سے ہمیں نکال کر ایک معرفت اور شہادت کی موت عطا کرتی ہے، وہ معرفت اہل بیت ہے۔ اگر اس کی دل میں اہل بیت کی معرفت ہے، اس کی دل میں امام زمانہ کی معرفت ہے، تو وہ شہادت کی موت دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور اگر اس کی دل میں زمانے کی حجت کی معرفت نہیں ہے، اہل بیت کی معرفت اگر نہیں ہے، تو وہ جاہلیت اور ضلالت اور گمراہی کی موت دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا معرفت اہل بیت انتہائی ضروری اور انتہائی لازمی اور انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی اساس اور بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے سرور کائنات ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کو میرے اہل بیت کی معرفت اور ان کی ولایت اگر نصیب ہو جائے تو اسے ساری کامیابیاں عطا ہو گئی ہے، پھر ساری سعادتیں اس کو مل گئی۔ یعنی اہل بیت کی معرفت ایک چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی معرفت کا حاصل کرنا اور اس معرفت کا مل جانا، پیغمبر نے فرمایا ساری کامیابیوں کا ملنا ہے۔ اگر معرفت حاصل ہو گئی ہے تو پیغمبر نے فرمایا اس کو پھر ساری کامیابیاں حاصل ہو گئی ہے، ساری نیکیاں اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ لیکن اگر وہ معرفت سے دور ہے، اہل بیت کی معرفت اس کے دل میں نہیں ہے، تو اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ یعنی معرفت اگر مل گئی تو سب کچھ اس کو مل گئی ہے، معرفت اگر اس کے پاس نہیں تو کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، اور بشارت المصطفیٰ ایک انتہائی قدیمی اور پرانا کتاب ہے، اس میں باب معرفت میں موجود ہے۔ جناب شیخ صدوق نے اپنی مشہور کتاب امالی باب المعرفت میں اس حدیث کو تحریر فرمایا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من من اللہ علیہ بمعرفت اہل بیتی وولایتہم فقد جمع اللہ الخیر کلہ۔ من من اللہ علیہ بمعرفت اہل بیتی، وہ شخص جس پر خدا یہ منت، خدا یہ احسان کرے، خدا یہ عنایت کرے، اگر اس کو میری اہل بیت کی معرفت اگر عطا ہو جائے خدا کی جانب سے، وہ ولایتہم، اور اہل بیت کی ولایت اور ان کی امامت اگر ان کو حاصل ہو جائے، فقد جمع اللہ الخیر کلہ، پھر اگر یہ خدا ائمہ کی معرفت اور ائمہ کی ولایت اگر کسی کے دل میں اگر آ جائے تو اس کو پھر تمام نیکیاں حاصل ہو گئی ہے، ساری کامیابیاں جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے۔ یعنی معرفت ایک چیز کا نام نہیں ہے، ولایت ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا فقط جمع اللہ الخیر کلہ، دنیا کی ساری کامیابیاں جو ہے وہ مل گئی۔ لہٰذا معرفت کا حاصل ہونا برابر ہے تمام کامیابیوں کے۔ اس کی دل میں واقعاً اگر معرفت اہل بیت ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کامیابیاں جو ہے وہ عطا کی ہے اور سب کچھ اس کو حاصل ہوا ہے۔ لیکن اگر معرفت اس کی دل میں نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ حقیر انسان ہے، حقیقت میں اس کے دل میں یعنی اس کو کچھ بھی خدا کی جانب سے عطا نہیں ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور روایت میں، اس روایت کو بھی بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے، اور اہل سنت کی مشہور کتاب ہے ینابیع المودہ، اس میں باب المعرفت میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معرفت آل محمد براءۃ من النار، آل محمد کی معرفت جہنم کی آگ کے لیے براءت ہے، اس سے دوری
اور اس سے دور ہونے کے لیے براءت نامہ آل محمد کی معرفت ہے۔ مزید فرمایا وَحُبُّ آل محمدٍ جواز علی الصراط، اور پل صراط سے گزر کے جنت میں جانے کے لیے جو جواز ہے، یعنی جیسے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے اور پاسپورٹ ہونا چاہیے، اس پاسپورٹ پر ویزا جو ہے وہ لگا ہوا ہونا چاہیے، جب جا کے اس ملک میں ہم جا سکتے ہیں اور ہمیں اجازت ملتی ہے۔ لیکن اس کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے اور اس پاسپورٹ پر یا ویزا نہیں ہے تو اس ملک میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا آخرت کا جو پاسپورٹ ہے، جگہ جگہ سے جو انسان گزر سکتا ہے اور اس کو گزرنے کی اجازت مل جائے گی، وہ آل محمد کی ولایت ہے، آل محمد کی معرفت ہے، آل محمد کی محبت ہے۔ معرفت اہل بیت کے بغیر، محبت اہل بیت کے بغیر وہ پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا، اور پل صراط پہ اس کو روکا جائے گا، اس سے نیچے پھر جہنم ہے، اس کو جہنم کے نیچے، جہنم کے اندر جو وہ پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے ایک اور روایت میں آیا ہے، یہ بھی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ جواز وجواز الصراط حب علی ابن ابی طالب، یا بعض روایت میں آیا ہے ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک جواز ہے، یعنی گزرنے کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ پل صراط سے گزرنے کا جو جواز ہے، یا دوسرے لفظوں میں پل صراط سے گزرنے کا جو پاسپورٹ ہے، آخرت کا جو پاسپورٹ ہے، وہ آل محمد کی معرفت ہے، امیر المومنین کی امامت ہے اور امیر المومنین کی ولایت ہے۔ اس لیے اس روایت میں آیا معرفت آل محمد براءۃ من النار، معرفت آل محمد جہنم کی آگ سے براءت ہے، وحب آل محمد جواز علی الصراط، اور آل محمد کی محبت وہ پل صراط سے گزرنے کے لیے جواز ہے، یا ہمارے لفظوں میں پاسپورٹ ہے۔ والولایۃ لآل محمد امان من العذاب، اور آل محمد کی محبت اور ان کی ولایت تمام کے تمام عذاب سے امان نامہ ہے۔ یعنی جس کے پاس واقعی میں معرفت موجود ہو، ولایت موجود ہو اور محبت موجود ہو، تو پیغمبر نے فرمایا حب آل محمد امان من العذاب۔ یہاں پر عذاب کا ذکر کون سا عذاب ہے؟ آیا یہ جہنم کا عذاب ہے؟ آیا یہ قبر کا عذاب ہے؟ برزخ کا عذاب ہے؟ یہ لفظ نہیں فرمایا، فرمایا مطلق عذاب، یعنی جہاں جہاں عذاب ہے، اگر خدا ناخواستہ گناہگار ہو، کافر ہو، مشرک ہو، تو اس کے لیے قبر میں عذاب ہے، آخرت میں عذاب ہے، جگہ جگہ پر عذاب ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جتنے بھی عذاب کے انواع اور اقسام ہے، چاہے قبر کا عذاب ہو، آخرت کا عذاب ہو، اور ملائکہ فرشتہ جو ملائکہ عذاب جو اس کو عذاب دیتے ہیں، سب کے سب جتنے بھی عذاب ہیں، تمام عذاب سے بچنے کا جو امان نامہ ہے، وہ آل محمد کی معرفت ہے، وہ آل محمد کی ولایت ہے۔ یعنی وہ انسان عذاب سے بچ سکتا ہے، قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے، حشر کے عذاب سے بچ سکتا ہے، ملائکہ عذاب کے عذاب سے بچ سکتا ہے، جس کے پاس معرفت ہو، جس کے پاس ولایت آل محمد ہو۔ ایک اور روایت میں آیا ہے معرفت آل محمد بزرگ ترین سعادت ہے، بزرگ ترین خوشبختی ہے، اور معرفت آل محمد کے بغیر انسان سعادت مند اور خوشبخت نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ آل محمد کے ساتھ قیامت کے دن محشور نہیں ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں ہمارے ساتھ عظیم درجات پر، عظیم مقامات پر، اور آخرت میں ان عظیم خلد بری میں اور جنات عدن میں خدا نے جو ہمارے لیے عظیم مقامات اور درجات آخرت میں آمادہ اور تیار رکھے ہیں، اس پر وہ شخص فائز ہو سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں اہل بیت شناس انسان ہو، اہل بیت کی معرفت رکھنے والا انسان ہو۔ ایسا انسان جو ہے وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ محشور ہوں گے، اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو محشور کرے گا۔ یہ بہت بہترین اور عظیم روایات میں سے ہے۔ جناب علامہ السی نے بحار الانوار باب المعرفت میں نقل کیا ہے، قال سلمان دخلت علی رسول اللہ یوما، جناب سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وارد ہوا۔ قال یا سلمان ان اللہ لم یبعث نبیا الا جعل له نقیبا، اے سلمان کوئی بھی نبی دنیا میں نہیں آیا ہے مگر اللہ نے ان کے لیے وصی قرار دیا ہے، ان کے لیے جانشین جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ فقلت یا رسول، اس کے بعد فرمایا
جس طرح دیگر انبیاء کے لیے جانشین قرار دیا ہے، میرے لیے بھی جانشین اور میرے لیے بھی اوصیاء کو قرار دیا ہے۔ فقلت یا رسول اللہ ما لمن عرف ہؤلاء، اس شخص کا کیا مقام ہے، اس کی کیا منزلت ہے، اس کا کیا درجہ ہے جو آپ کی اوصیاء کی معرفت رکھتا ہے، یعنی آل محمد کی معرفت رکھنے والوں کا مقام کیا ہے؟ فقال یا سلمان من عرفہم حق معرفتہم، وہ شخص جو اہل بیت کو حقیقی معنوں میں پہچانتا ہو، حق معرفت رکھتا ہو، واقتدى بہم، اور پھر ان کی اقتداء بھی کرتا ہو، ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو، فوالی ولیہم وتبرأ من عدوہم، اور ان کی دوستوں کو دوست رکھتا ہو اور ان کی دشمنوں سے براءت اور دوری اختیار کرتا ہو، تو پیغمبر نے قسم کے ساتھ فرمایا فَهُوَ وَاللَّهِ مِنَّا يَرِدُ حَيْثُ نَرِدْ وَيَسْكُنُ حَيْثُ نَسْكُنُ، قسم بے خدا وہ شخص جو اہل بیت کی معرفت رکھنے والا انسان ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، یعنی جس طرح خود خصوصی طور پر سلمان کے لیے کہا گیا سلمان منا اہل البیت، معرفت کی بنیاد پر سلمان فارس کا رہنے والا ہے، لیکن اس معرفت نے اس کو وہ اس عظیم مقام پہ پہنچایا کہ منا کی منزلت پر فائز کیا، اہل بیت میں سے ہو گئے۔ اسی لیے پیغمبر نے اس روایت میں فرمایا ہے صرف ایک سلمان نہیں ہے، ہر زمانے میں سلمان ہے، ہر زمانے میں ابو ذر ہے، ہر زمانے میں مقدار ہے۔ وہ شخص زمانے کا سلمان ہے جو حقیقی معنوں میں اہل بیت کی معرفت رکھتا ہو، پھر ان کی جو ہے وہ اقتدار کرتا ہو، وہ زمانے کے سلمان ہے، زمانے کا مقداد ہے، زمانے کا ابو ذر ہے۔ تو فرمایا اگر اہل بیت کی معرفت رکھتا ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور ان کی دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتا ہے، فَهُوَ وَاللَّهِ مِنَّا، وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے نرد حیث یرد حیث نرد، جہاں ہم وارد ہوں گے، جس مقام پر ہم فائز ہوں گے اس مقام پر یہ معرفت رکھنے والا فائز ہوں گے، وَيَسْكُنْ حَيْثُ نَسْكُنُ، اور جہاں ہمیں پروردگار عالم ٹھہرائیں گے، جہاں اللہ تعالی ہمیں مقام عطا کریں گے وہاں پر اس کو بھی مقام جو ہے وہ عطا کرے گا۔ حقیقت میں اگر ہم نے معرفت حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے بہترین ہمارے لیے نمونہ اصحاب حسین ہے، کس قدر معرفت کے عظیم درجے پر فائز ہے۔ حضرت امام رضا نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہستیاں جو معرفت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے وہ اصحاب حسین ہے، اور وہ بنی ہاشم کے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں حسین ابن علی پہ قربان کر دی، یہ اعلیٰ درجے پر معرفت کے فائز تھے۔ اس وجہ سے پوری دنیا میں شہدائے کربلا سے افضل اور شہدائے کربلا سے بہتر کوئی شہید دنیا میں نہیں آیا ہے۔ تمام شہداء میں جو افضل ترین شہید ہیں وہ شہدائے کربلا ہے، اور اس کی وجہ معرفت حسین ہے۔ اس قدر ان کے دل میں حسین کی معرفت ہے، پوری دنیا کو چھوڑ دیا ہے، ہر ایک نے اپنی جان کو حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہی میں سے ایک ہستی وہ بھی ہے کہ جس کو ایسی معرفت خدا نے عطا کی کہ دنیا کے عرفاء کو ایک طرف رکھا جائے اور جناب قاسم ابن حسن کو ایک طرف رکھا جائے تو ان کی معرفت سب پر باری ہے۔ امام حسین نے جب قاسم شب عاشور امام حسین کے پاس آئے اور جب پوچھا اے میرے چچا کیا کل عاشور کے دن میں بھی آپ کے پر قربان ہونے والوں میں سے شہداء کی لسٹ میں میرا بھی نام ہے، تو مولا نے امتحان لیتے ہوئے پوچھا بیٹا قاسم یہ بتاؤ آپ کی نگاہ میں موت کیسی ہے؟ تو سبحان اللہ وہ جواب دیا کہ جو معرفت کی اساس ہے، کس طریقے سے عظیم جواب دیا کہ دنیا کو عظیم معرفت کا درس دیا۔ فرمایا الموت فیک احلی من العسل، اے میرے چچا آپ کی راہ میں جان دینا، آپ کی راہ میں مر جانا وہ شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے، شہد سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ میٹھا ہے۔ عزیزو جب صبح عاشور ایک ایک کر کے سب نے اپنی اپنی جانوں کو حسین پر قربان کر دیے اور اصحاب نے اپنی جانوں کو قربان کیے، اور جب علی اکبر بھی شہید ہو چکے تو جناب قاسم کا دل بہت تنگ ہوا۔ اب مولا امام حسین کی خدمت میں اجازت کے لیے وارد ہوئے۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں، یقبل رجلہ ویدہ، امام حسین کے پاؤں چوم رہے تھے، دست امامت کو چوم رہے تھے اور اجازت طلب کر رہے تھے۔ مولا امام حسین نے فرمایا قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، آپ کو اجازت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے بھائی حسن کی یاد مجھے تازہ ہوتا ہے، اور آپ میرے بھائی حسن کی یادگار ہے۔ عزیز و جناب قاسم نے بہت چاہا
مولا سے اجازت لیں اور اپنی جان کو حسین پر قربان کر دے، لیکن مولا نے اجازت نہیں دی۔ حضرت قاسم پر بہت گراں گزرا، بہت سخت گزرا کہ مولا مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں، رو رہے تھے اور اپنی ماں کے پاس چلے گئے، کہا کہ میری سفارش کیجئے، مجھے میرے چچا اجازت دیں اور میری خواہش ہے کہ میری جانوں کو حسین پر قربان کر دوں۔ لیکن عزیزو، ایک مرتبہ جناب قاسم کو یاد آیا، میرے بابا نے کہہ دیا تھا، اے قاسم اگر کوئی سخت وقت آ جائے تو اس وقت اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا۔ جناب قاسم کے بازو پر تعویذ امام حسن نے باندھ دیا تھا، اور جب وہ تعویذ کو کھولا تو کیا نظر آتے ہیں کہ قاسم جب دشت کربلا میں سب اپنی اپنی جانیں قربان کریں تو بیٹا قاسم تم نے اپنے جان کو میرے جانب سے قربان کر دینا۔ ہر امام نے اپنی جانشین بھیجے اور جناب قاسم کو امام حسن نے اپنی جانب سے حسین کے لیے تیار کیا ہے۔ اور جناب قاسم وہ تعویذ لے کر جب امام حسین کے خدمت میں پہنچے، ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کر کے بھیا حسن کو سلام کیا، السلام علیک یا اخا۔ بھیا حسن میری غربت کو یاد کیا ہے اور میرے لیے اپنے بیٹے قاسم کو کربلا میں قربانی کے لیے تیار کیا ہے۔ عزیزو، مولا امام حسین نے جناب قاسم کو اجازت دینے کے لیے جب امام نے اجازت دینا چاہا تو ایک مرتبہ بغل گیر ہو کر روایت کے الفاظ ہے، فَبَكَيَا سَاعَ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِمَا، اس قدر روئے دونوں یہاں تک کہ غشی کے عالم طاری ہوئے، اور اس طرح امام حسین اور جناب قاسم دونوں بغل گیر ہو کر روتے رہے۔ ایک مرتبہ مولا نے قاسم کو تیار کیا اور فوج اعداء کی طرف جانے کی اجازت دی۔ حضرت قاسم نے اس طرح رجز پڑھا، بچے کی طرح نہیں، پوری تاریخ کے الفاظ ہیں، اس طریقے سے جناب قاسم نے جنگ کی ہے کہ تمام نرغہ اعداء حیران رہ گئے کہ کس قدر جناب قاسم نے ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ امام حسن کی نائب بن کر اور امام حسن کی شجاعت ان کو یاد دلا دی۔ لیکن عزیزو، کہ جب جناب قاسم نرغہ اعداء کے سامنے جب آئے ہیں تو ایک مرتبہ ازرق اسدی نے اپنے بیٹوں کو حضرت قاسم کے مقابلے میں بھیجا، اور جناب قاسم نے سارے بیٹوں کو چاروں کے چاروں کو جب واصل جہنم کیا تو ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا تم انہیں بچہ سمجھتے ہو، ہاشمی نوجوان ہو، اکیلے ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ازرق ہاشم جو ہے وہ ازرق جو ہے آگے بڑھا، ایک مرتبہ جناب قاسم کی طرف شاید اشارہ کیا تھا، ادھر سے جناب قاسم نے سلام پیش کیا، السلام علیک یا اماں، میرے چچا میرے سلام قبول ہو۔ ادھر حسین کو قاسم کا سلام پہنچنا تھا، حسین بہت تیزی کے ساتھ دوڑے۔ ایک مرتبہ جب مولا امام حسین قاسم کے سرانے پہنچے تو کیا نظر آتا ہے کہ لعین کے ہاتھ میں تلوار ہے، جناب قاسم کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ مولا امام حسین نے ایک وار کی، اس لعین کے ہاتھ کو مولا نے اپنے تلوار سے کاٹ دی۔ اتنے میں دونوں طرف کی فوجیں، ادھر کی فوجیں اس طرف، اس طرف کی فوجیں اس طرف آ گئی، اور جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ ایک مرتبہ جب گرد و غبار بیٹھ چکے، حمید مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا حسین جناب قاسم کی سرانے پہ بیٹھے ہیں اور یہ جملہ پڑھ رہے تھے، لقد عز واللہ علی عمک ان تدعوہ فلا یجیبکو، بیٹا قاسم میرے لیے سخت اور گراں ہے، آپ نے مجھے پکارا مگر میں آپ کے پاس پہنچ نہ سکا، آپ کی مدد کر نہ سکا، اگر میں آپ کے پاس پہنچا ہوں تو ایسے وقت میں پہنچا ہوں حضرت قاسم کا جنازہ پامال ہو چکا تھا اور جناب قاسم کی روح بدن سے پرواز کر چکی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا جو تجھے واسطہ حسین ابن علی کی غربت کا، حسین ابن علی کی عظمت کا، خدایا ہمیں اہل بیت کی معرفت عطا فرما، خدایا ان کی معرفت حاصل کر کے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت ہمیں نصیب فرما، خدایا ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، خدایا امام زمانہ کی معرفت اور امام زمانہ کے اصحاب اور انصاروں میں ہمیں شامل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.